اس کیس کے بارے میں نے اقرار سے ڈسکس کیا تھا اور میں نے کہا کہ مجھے لگتا ہے آپ کو اس پر کام کرنا چاہیے، کیونکہ ایک ویڈیو آتی ہے جس میں صرف قبول ہے لکھا گیا، پورا وہ نکاح ریکارڈ کیوں نہیں کیا گیا، وہ کیوں نہیں لوگوں کے سامنے لایا گیا، پھر یہ جھوٹ کیوں بولا گیا کہ بچی کی عمر 17 سال ہے، پھر یہ کیوں جھوٹ بولا گیا کہ بچی کراچی سے لاہور اکیلے سفر کر کے آئی، جب سی ڈی آر نکلی شبیر ظہیر کی موجودگی وہاں ثابت ہو گئی۔ گینگ، میں نے پہلے بھی اپنی ویڈیو میں بتایا تھا، گینگ کا مطلب ہوتا ہے کہ جو منظم انداز میں گروپ کسی آف بھی پیپل. جی اس کو پلان کر کے ایگزیکیوٹ کرتے ہیں، تو وہ میں کچھ لوگوں سے ملا، انہوں نے کہا کہ اقرار بھائی کو اس کیس میں انوالو نہیں کیا گیا، یہ انٹرویو کرنا چاہ رہے تھے، اس وجہ سے اقرار بھائی اب غصہ نکال رہے ہیں. ایک ایسا ذمہ دار شخص جس نے اتنے سال، پچھلے 2012 میں پروگرام شروع ہوا اب تک اتنے بڑے بڑے مافیاز کو بے نقاب کیا، تو وہ کسی بھی چیز کو اس طرح پرسنل لے کے ایسا تو نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ بڑی ذمہ داری والی بات ہے۔ بہت سی چیزیں وہ اپنی ویڈیوز کے ذریعے دکھاتے بھی رہے ہیں۔ نکاح خان کی بات آپ نے جی سنی بالکل. کہ اس نے کہا کہ بھئی میں تو لاہور میں موجود ہی نہیں تھا، میں اس بچی سے کبھی نہیں ملا ہوں، میں وہ ظہیر کو ایک بار ملا ہوں، شبیر کو جانتا ہی نہیں، میرا نام شرارت میں لکھ دیا گیا۔ تو اب آپ نکاح دیکھیے نا کہ کیسے ویلڈ ہوا۔ وہ لوگ غلط بیانی کر رہے ہیں اور کریکٹر اسیسینیشن کر رہے ہیں، تو اقرار بھائی نے پھر پرسنلی بھی ملیں گے. ان لوگوں سے جی یہ تو اس چیز کا فیصلہ تو وہ خود ہی کریں گے، لیکن میں اپنی بات آپ کو بتا دوں کہ جو لوگ اس طرح کی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں ان کو تو ان کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہم کا میزبان علی حمزہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں فرح اقرار صاحبہ. آپ ان کو جانتے ہیں، آپ ان کے یوٹیوب چینل پہ بھی انہیں فالو کرتے ہیں، اور آپ انہیں بہت سے مختلف ٹی وی چینلز پہ بھی پروگرام کرتے دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں، اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ اقرار بھائی کی اہلیہ بھی ہیں، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. آئیے ان سے مزے مزے کی باتیں کرتے ہیں. اور السلام علیکم. وعلیکم السلام۔ اب آپ نے مزے مزے کی باتیں کرنی، کوئی سیریس باتیں نہیں کرنی۔ سیریس مجھے بتا دینا، میں وہ اپنی بہن سے پوچھوں ہی نا. نہیں، وہ اصل میں ماحول، حالات، سیاست، اکانومی ایسی ہو گئی ہے نا کہ ہر چیز بہت سیریس ہو گئی ہے، تو ہم چاہتے ہیں کچھ اچھی پازیٹیو چیزیں بھی ہو جائیں، انتظار میں ہی رہتے ہیں کہ کچھ ایسا ہو اور اس پر بات۔ اچھا فرح، ابھی ایک کیس چل رہا ہے کمسن بچی والا، اور ہم نے دیکھا کہ پہلے تو یوٹیوبر اس پہ کام کر رہے تھے، پھر اقرار بھائی نے بہرحال لیٹ شروع کیا لیکن اس کیس پہ کام شروع کیا. تو آپ سے اس بارے میں کوئی ڈسکس کرتے ہیں؟ اس کیس کے بارے میں نے اقرار سے ڈسکس کیا تھا اور میں نے کہا کہ مجھے لگتا ہے آپ کو اس پر کام کرنا چاہیے، کیونکہ میرے والد صاحب کا برین ٹیومر کا آپریشن ہوا تھا، پھر ان جی کی جی. ٹریٹمنٹ چل رہا تھا، میں بزی تھی، تو معاملہ اس وقت تک عدالت میں جا چکا تھا۔ جب معاملہ عدالت میں ہوتا ہے تو پھر ظاہر ہے آپ اس طرح سے نہیں کر سکتے کہ بالکل. آپ نے ایشو ٹیک اپ کیا، اس کو ریزالو کرایا یا بچی کو بازیاب کرایا، پھر عدالت ہی فیصلہ کرے گی۔ تو انہوں نے اپنے ذرائع سے، اپنی ٹیم کے ذریعے سے بیک اینڈ کام شروع کر دیا، انویسٹیگیشن کی، جو چیزیں اکٹھی کی وہ کچھ ظاہری بات ہے پولیس کو فراہم کی، کچھ عدالت کو، کچھ ایجنسیز کو، تو ابھی بھی وہ کیس عدالت میں چل رہا ہے۔ امید ہے کہ جلد فیصلہ ہو جائے گا، لیکن ہماری عدالتی کارروائی ذرا سلو ہوتی ہے، آپ لوگوں کو بھی معلوم ہے کہ کئی سال بھی لگ جاتے ہیں بعض اوقات کیس کا فیصلہ آنے میں، تو دیکھتے ہیں عدالت میں ابھی چل رہا ہے کیس، کب آتا ہے فیصلہ۔ میں کچھ لوگوں سے ملا، انہوں نے کہا کہ اقرار بھائی کو اس کیس میں انوالو نہیں کیا گیا، یہ انٹرویو کرنا چاہ رہے تھے، اس وجہ سے اقرار بھائی اب غصہ نکال رہے ہیں. تو ان لوگوں کو کیا کہیں گی؟ آپ مجھے صرف یہ بات بتائیے کہ ایک ایسا ذمہ دار شخص جس نے اتنے سال، پچھلے 2012 میں پروگرام شروع ہوا اب تک اتنے بڑے بڑے مافیاز کو بے نقاب کیا، تو وہ کسی بھی چیز کو اس طرح پرسنل لے کے ایسا تو نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ بڑی ذمہ داری والی بات ہے۔ بہت سی چیزیں وہ اپنی ویڈیوز کے ذریعے دکھاتے بھی رہے ہیں۔ نکاح خان کی بات آپ نے جی سنی بالکل. کہ اس نے کہا کہ بھئی میں تو لاہور میں موجود ہی نہیں تھا، میں اس بچی سے کبھی نہیں ملا ہوں، میں وہ ظہیر کو ایک بار ملا ہوں، شبیر کو جانتا ہی نہیں، میرا نام شرارت میں لکھ دیا گیا۔ تو اب آپ نکاح دیکھیے نا کہ کیسے ویلڈ ہوا۔ پھر ایک ویڈیو آتی ہے جس میں صرف قبول ہے لکھا گیا، پورا وہ نکاح ریکارڈ کیوں نہیں کیا گیا، وہ کیوں نہیں لوگوں کے سامنے لایا گیا، پھر یہ جھوٹ کیوں بولا گیا کہ بچی کی عمر 17 سال ہے، پھر یہ کیوں جھوٹ بولا گیا کہ بچی کراچی سے لاہور اکیلے سفر کر کے آئی، جب سی ڈی آر نکلی شبیر ظہیر کی موجودگی وہاں ثابت ہو گئی۔ گینگ، میں نے پہلے بھی اپنی ویڈیو میں بتایا تھا، گینگ کا مطلب ہوتا ہے کہ جو منظم انداز میں گروپ کسی آف بھی پیپل. اس کو پلان کر کے ایگزیکیوٹ کرتے ہیں، تو وہی ہو رہا ہے نا۔ ایک ٹولہ آپ کو نظر آتا ہے سوشل میڈیا پہ کام کر رہا ہے، ایک ٹولہ آپ کو لائرز کی صورت میں نظر آ رہا ہے، تو یہ سپورٹرز ہیں نا سارے، سہولت کار جن کو ہم کہہ سکتے ہیں۔ بہت زیادہ کریکٹر اسیسینیشن بھی کی جا رہی ہے آپ کی، بلکہ صرف آپ کی نہیں کی جا رہی، جو لوگ بھی اس کیس سے جڑے ہوئے ہیں اور خاص طور پہ والد کے نریٹو کو سپورٹ کرتے ہیں ان کو بہت زیادہ تنقید کی جا رہی ہے اور کریکٹر اسیسینیشن کی جا رہا ہے. ان لوگوں کو کیا کہیں گے؟
کچھ بھی نہیں کہوں گی. انہوں نے نہ ابھی باز آئے ہیں، نہ پہلے باز آئے تھے، نہ آئندہ باز آنا ہے. ان کے پاس شاید کچھ اور کرنے کو ہے نہیں. وہ بیٹھ کے لوگوں کے تمسخر اڑاتے ہیں، تذلیل کرتے ہیں، ان کے کرداروں پر بات کرتے ہیں. بات ضرور کریں لیکن بات کام پر کریں، سوال اٹھائیں، تنقید کریں تو وہ جائز بنتا ہے. لیکن اگر ان کو اس میں خوشی ملتی ہے، ان کی دل کی تسلی اس میں ہے تو کرتے رہے، اس سے کوئی فرق بہرحال نہیں پڑتا. اقرار بھائی ماشاء اللہ اٹ سیلف اے برانڈ، ایک کریڈیبلٹی بھی رہی ہے اور بہت سے طاقتور لوگوں کو جانتے بھی ہوں گے. تو جو لوگ غلط بیانی کر رہے ہیں اور کریکٹر اسیسینیشن کر رہے ہیں تو اقرار بھائی نے پھر پرسنلی بھی ملیں گے. ان لوگوں سے جی یہ تو اس چیز کا فیصلہ تو وہ خود ہی کریں گے. لیکن میں اپنی بات آپ کو بتا دوں کہ جو لوگ اس طرح کی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں ان کو تو ان کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن آپ کچھ اپنا لوگ ایسی کام بات کرتے کر چلیں. دیتے ہیں کہ جو پھر برداشت ہی نہیں کی جاتی، کیونکہ بہت سے لوگوں کی فیملیز پہ بھی بات کی جا رہی ہے. ہم تو بڑے عرصے سے ان چیزوں کو برداشت کرتے چلے آئے ہیں. پتہ نہیں کس کس قسم کی باتیں سنتے چلے آئے ہیں تو اس سے فرق نہیں پڑتا. جتنا زیادہ کہتے ہیں نا کہ آپ کا کردار آپ کی زبان کے پیچھے ہوتا ہے. تو جب آپ بول رہے ہوتے ہیں نا تو صرف آپ بات نہیں کر رہے ہوتے، آپ بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ کون شخصیت ہیں. تو اس سے بہت کچھ کھل کے سامنے آتا ہے، بہت سی چیزیں لوگوں کو پتہ چل جاتی ہیں. بہت شکریہ جی. تو ناظرین یہ تھیں فرح اقرار صاحبہ، اور دعا زہرا کیس پہ اپنے ریمارکس دے رہی تھیں، کیا کیا ان کی فائنڈنگس تھیں اور کن کن حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ایک صحافی کی بیوی کو. اس سے بھی ہمیں آگاہ کر رہی تھی. اپنی رائے سے کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا. تب تک کے لیے اپنے میزبان علی حمزہ کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. تو اس چیز کا فیصلہ تو وہ خود ہی کریں گے. لیکن میں اپنی بات آپ کو بتا دوں کہ جو لوگ اس طرح کی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں ان کو تو ان کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن آپ کچھ اپنا لوگ ایسی کام بات کرتے کر چلیں. دیتے ہیں کہ جو پھر برداشت ہی نہیں کی جاتی، کیونکہ بہت سے لوگوں کی فیملیز پہ بھی بات کی جا رہی ہے. ہم تو بڑے عرصے سے ان چیزوں کو برداشت کرتے چلے آئے ہیں. پتہ نہیں کس کس قسم کی باتیں سنتے چلے آئے ہیں تو اس سے فرق نہیں پڑتا. جتنا زیادہ کہتے ہیں نا کہ آپ کا کردار آپ کی زبان کے پیچھے ہوتا ہے. تو جب آپ بول رہے ہوتے ہیں نا تو صرف آپ بات نہیں کر رہے ہوتے، آپ بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ کون شخصیت ہیں. تو اس سے بہت کچھ کھل کے سامنے آتا ہے، بہت سی چیزیں لوگوں کو پتہ چل جاتی ہیں. بہت شکریہ جی. تو ناظرین یہ تھیں فرح اقرار صاحبہ، اور دعا زہرا کیس پہ اپنے ریمارکس دے رہی تھیں، کیا کیا ان کی فائنڈنگس تھیں اور کن کن حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ایک صحافی کی بیوی کو. اس سے بھی ہمیں آگاہ کر رہی تھی. اپنی رائے سے کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا. تب تک کے لیے اپنے میزبان علی حمزہ کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.